وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں جی جدید ٹیکنالوجی میں دنیا کی صف اول کی قوم بننے ہم جا رہے ہیں. پاکستان واقعی جا رہا ہے؟ جی جا رہا ہے. ₹2 پر ہیڈ کا فنڈ قائم کر کے. آپ نے وہ کیسے جی؟ سر آپ نے وہ دیکھا نہیں کہ 2 انیشیٹوز انہوں نے اناؤنس کیے نا ایکسپو میں، کہ جو بھی آپ کی انڈو راس ایکسپو 2026 میں خطاب کر رہے تھے وہ تو اسپارک اینڈ ایلیویٹ پروگرام اینڈ پاکستان وینچر فنڈ. پاکستان وینچر فنڈ $20 ملین کے ساتھ انہوں نے قائم کیا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس فنڈ سے ہم نہ صرف بڑے شہروں کی مشینری، ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں ہے، ہم تو چھوٹے لیول پہ کسانوں اور عام لوگوں تک اس کا جو ثمرات ہیں وہ پہنچانا چاہتے ہیں. ہم کوئی عام لوگ تو نہیں ہے نا. 250 ملین کی پاپولیشن ہے. 250 ملین کی پاپولیشن پہ آپ 20 ملین کا USD کا فنڈ تقسیم کریں. ₹2 پر ہیڈ آتا ہے. سر آپ کے حصے میں بھی ₹2 آئے ہیں، مبارک ہو. ₹2 کا ایک رپورٹ میرا خیال آپ بھی بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. خیر جوکس اپارٹ، ہم اب سنجیدگی کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. AI، تعلیم، ٹیکنالوجی، سائنسز، یہ حقیقتیں ہیں جو اپنے آپ منوا لیتی ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. دنیا میں جو نئی آنے والی تبدیلی کو اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی کو نہیں اپنائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. آگے صرف وہی جائے گا، لیڈ وہی کرے گا جو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرے گا. آپ کی آج کی تقریر کسی طرح بھی کوئی آپ کا انیشیٹو یا سٹیپ نہیں ہے. یہ بامر مجبوری آپ انڈیا کے ساتھ کمپیریزن میں جائیں اور مودی صاحب کی تقریریں اور ان کے انیشیٹوز اٹھا کے دیکھیں AI پہ کتنے آئے. رہا مسئلہ کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہی ہے، اس کو ہم کتنا خوش آئند سمجھتے ہیں. IT کا زمانہ 2 دہائیاں 3 دہائیاں پچھلی گزری ہیں. ان 3 دہائیوں میں آپ نے اتنے بڑے چنک آف پاپولیشن جس کے اندر پوٹینشیل بھی موجود تھا، آپ نے اس کو کتنا کو استعمال کر لیا ہے. کون سے ایسے سٹیپ لیے ہیں؟ اور اسی طرح آپ نے فنڈ تو قائم کر دیا، آپ نے ایسا اس کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے کون سی پالیسی بنائی ہے؟ آپ کون سے نئے لوگ باہر سے ماہرین لے کے آ رہے ہیں؟ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ نوجوانوں کی ٹریننگ کرائیں گے. کیسے کرائیں گے؟ سٹیپس کیا لیں گے؟ کون سے ماہرین، کس ملک کے ماہرین بلا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر جو نئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، ریسرچ ہے، وہ کس کنٹری سے آپ لے رہے ہیں؟ ایسا مجھے یہ خیال تو اچھا ہے، خواہش بھی اچھی ہے. اس خواہش سے زیادہ مجھے اس پہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. چلیں جی، چلیں پیچھے پیچھے ہم بھی چلتے ہیں. اچھا شبیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا اس نے اب اڑان بھر لی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے اڑان بھر لی ہے، تو ابھی یہ نہیں اب ٹیکنالوجی کی اڑان بھرنے پاکستان جا رہا ہے، بلکہ لے ہی چکا ہے اڑان. تو اب میرا خیال اب تو بلندیوں پہ جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس طرح ہے. ویسے تو بھٹی صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے اس کی ساری خد و خال بیان کر دی. میں دیکھیں، آپ جب آپ کا ملک آپ کے معاشی طور پہ اتنا غیر مستحکم ہو تو آپ اپنے قومی اسمبلی کا بجٹ 5 ارب سے 10 ارب کر دیں، سینٹ کا بجٹ 4 ارب سے 8 ارب کر دیں، اور آپ کے جو VIP ہیں ان کو ڈیفینس رعایا میں 50 کروڑ کے گھر بنانے شروع کر دیں، تو آپ یہ تو ترقی کر رہے ہیں. آپ یہ ترقی نہیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ستھرا پنجاب کے ملازمین ہیں وہ میرا خیال ہے 5 شہروں میں خودکشیاں کر رہے ہیں. ترقی تو یہ ہے کہ اگر ان کو ہم بچا لیں، ان کا روزگار کا ہم کر دیں، ایجوکیشن کے اوپر کوئی کام کریں. یہ اعلانات ہیں، یہ صرف لوگوں کو سمجھانے والی، متوجہ کرنے والی باتیں ہیں. اچھا، لوگ یقین کر لیتے ہیں ان کی باتوں نہیں، میرا خیال ہے آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں حقیقت پسندی سامنے آ جاتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ جس ملک میں آپ کے پاس چلنے کے لیے آپ ہیلمٹ پہ جس بندے کے پاس 200 کا پیٹرول نہیں ہوتا اس کا 2000 جرمانہ کر کے ملک چلانا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے اس کے بعد آپ روز سنتے ہیں جی آپ کا کل 35 پیسے کم ہوا ہے تو آج غالباً پتہ نہیں کتنے روپے بڑھ رہا ہے پیٹرول. تو آپ یہ ملک چلانے کا طریقہ، یہ اگر ترقی کا راستہ ہے تو میں سمجھتا ہوں تو پھر غالب دل کو بہلانے کو خیال اچھا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم مرنے والے ہیں اور آپ کو خواب دکھا رہے ہیں کہ جی ہم ترقی کی اڑان بھرنے والے ہیں. یہاں پہ آپ جب تک یہ جو لاسز ہیں اور یہ جو ظلم ہے چھوٹے غریب آدمی کے اوپر، ارواح جو ہیں وہ بدن چھوڑ رہی ہیں، وہ والی تو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں آپ اس ملک میں احسن بھائی، سمپل سی بات ہے، جن کے مسائل ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور جن کے پاس اختیار ہے انہیں مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو حکمران ہے یا ان کے یہاں قبرستان ہے یا وہ یہاں پہ حکمران ہے، باقی سب کو پوری دنیا. یہاں کا وزیر خزانہ کینیڈا میں بیٹھ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اتنے ملکوں میں میری سرمایہ کاری ہے، تو بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرانے کے لیے. تو آپ جیسا، میرے جیسا، ان جیسا بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ آپ وزیر خزانہ اتنا عرصہ رہے ہیں تو اپنی سرمایہ کاری پوری دنیا میں آپ نے کی ہوئی ہے، تو آپ یہاں سے سرمایہ کار وہاں ڈھونڈنے آئے ہوئے ہیں. یہ ہے اس ملک کی اصلیت.
آپ کہتے ہیں نا, آپ نے پوچھا لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ نہیں, لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب بیسیکلی یہ ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شبیر صاحب کیا کہتے ہیں جی بھٹی صاحب آپ؟ جی آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان, تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کی ترقی, ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہے نا پاکستان کی ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنیاد رکھ کر دی تھی, جو ان کو ورثے میں ملی. اتنا کہ آپ ہیوی میکینیکل کمپلیکس پر آپ نے میری بات سن لیجیے, پھر آپ بے شک بات کیجیے گا. دیکھیں الخالد ٹینک جیسے ٹینک بنا کر آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, پیسہ کما سکتے ہیں. آپ JF-17 تھنڈر جو ہے بنا کر ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آگے, آپ پیسہ کما سکتے ہیں. آپ میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے میزائل بیچ کر پیسے کما سکتے ہیں. یہ ہے ٹیکنالوجی. اور دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں, تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں قوم کو. آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو مفت لیپ ٹاپ دے رہے ہیں نوجوانوں کو کہ وہ گیمز کرتے رہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نوجوان بچوں کو اسکوٹیاں مفت دیں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بسوں میں سفر کرنے کے لیے, اس میں کیا بھلا ہے مجھے یہ بتائیں. خدمت ہے یہ بھی, خدمت یہ نہیں ہے. آپ نے خدمت کرنی ہے تو یونیورسٹیوں کی تعلیم جو ہے وہ سستی کیجئے, وہاں کی فیسیں کم کیجئے, نوجوانوں کو مواقع دیجئے. یہ بھی ہونا چاہیے, نچلے طبقے کو ایکسیس دیجئے. میری بات سن لیجئے, نوجوان نسل کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی جو ہے فاسٹ ترین مہیا کیجیے سستے داموں, تاکہ بزنس مین کمیونٹی جو انٹرنیشنل لیول پہ آئی ٹی کا بزنس کر رہی ہے وہ بزنس بھی کر کے پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمایا جا سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو, بھائی آپ ان سے پیسے لو یار. جو بندہ اگر بس میں سفر کرتا ہے تو 4 آنے کا ٹکٹ ہو, چاہے اس کا ٹکٹ ہونا چاہیے. یہ مفت کسی کا حق نہیں ہے. اور آپ اسکوٹیاں کس بند پہ بانٹ رہے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ جس کو اسکوٹی دینی ہے آپ نے, اب دیں اسکوٹی بھی دیں, آپ لیپ ٹاپ بھی دیں, لیکن آپ آسان شرائط پر قرض کی صورت میں دیں کہ وہ نوجوان طالب علم جب اپنی عملی زندگی میں آئیں گے تو وہ پیسہ قسطوں کی صورت میں ریٹرن کریں گے, قومی خزانے میں آئے گا. وہ سائیکل چلا کر آپ نئے آنے والے بچوں کو بھی وہ اسکوٹیاں اور لیپ ٹاپ مہیا کر سکتے ہیں. یہ لوٹ مار کا کام نہیں چلے گا. چلے ٹھیک ہو گیا.